تبلیغی مرکز دہلی کے بارے مولانا اسرار صاحب کے بارے میں کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہمیں جس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم برائی کر کے کیوں شریک ہیں؟ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ایک مسئلہ ہے، مثلا وہ دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اسی لیے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث، اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہمیں حدیث کا بادشاہ ہے، امیر المومنین کا معنی یہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری کا بھی استاد، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ذکر کرنے سے، نام لینے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد، امام بخاری کے استاد ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمت اللہ ہے۔ ان کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے یہاں بڑا اختلاف چل رہا ہے یزید کے بارے میں کہ ہم کیا کہیں، ہم اس کو فاسق کہیں، فاجر کہیں، کافر کہیں، یا ہم اس کو بے گناہ کہیں؟ یہ دو جماعتیں بن گئی ہیں اور آپس میں جھگڑ رہی ہیں۔ فرمایا میرے بھائی، اللہ نے اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھا، ہم اس واقعے میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ کسی جماعت سے تو ہوتے نا، یا یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے یا حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ جب اس بات سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے تو اب اپنے فتوے لگا کر کیوں اپنے آپ کو گناہ کرتے ہو؟ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کی موت کے بعد کیا پتہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی بالکل کافر ہوتا ہے، آخری گھڑی میں اللہ اسلام نصیب کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا ڈاکو ہے، قاتل ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کی مر گیا۔ ان کے معاملات کو چھوڑو، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ ہم کیوں بحث کریں؟ ہم بحث کر کے اپنے آپ کو اس میں شامل کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ یزید جو ہیں یہ حضرت حسین کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں، اور یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کے موضوع کو چھوڑ دو۔ اس لیے میرا بھائی، اگر دہلی کے اس مرکز کے بارے میں کوئی باتیں ہیں، اللہ ہدایت دے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال جو حق پہ ہو اللہ اس کی مدد کرے، اور جو غلطی پہ ہو اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایک عورت نے حیض کی حالت میں میقات پہ پہنچ کے عمرے کی نیت کی، عمرہ 3 دن کے بعد ادا کیا، 3 دن حالت احرام کی پابندی میں رہی۔ جب اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو اکثر سر پر دوپٹہ نہ لیا، یہ برگر وغیرہ بھی کھایا، خوشبو اور صابن استعمال نہیں کیا۔ عمرے میں قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا، برگر کھانے سے عمرہ نہیں خراب ہوگا، جتنا مرضی ہے کھاؤ۔ وہ تو تقوی والوں کا مقام ہے جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، میرا یہ مقام نہیں ہے۔ فتویٰ تو جواز کا ہے نا، تبھی تو ایسے اسلامی ملک نے اجازت دی ہے کہ وہ چل رہے ہیں۔ ہاں ایک ہے تقویٰ، تقوی کا مقام یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ کھائیں۔ برگر ہے، یہ بیک ہیں، یہ پیزا ہے، یہ کینٹاکی ہے، یہ سب یہودیوں کی فرنچائز ہیں، اور ان پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں کہ انہوں نے اس میں کیا ڈالا ہوا۔ اس میں ایک بھی مسلمانوں کی فرنچائز نہیں ہے، ساری فرنچائز جو ہے نا جی وہ کافر۔ اسی طرح جتنے بیوریجز ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 7 اپ ہے، پیپسی کولا ہے، مرنڈا ہے، فانٹا ہے، یہ سب بیوریج جو ہے یہودیوں کے۔ میٹیریل وہاں سے آتے، آپ کے ملک کا تو صرف پانی ہوتا ہے، وہ بوتل میں اتنی مقدار ڈال کے، پانی ڈال کے پریشر سے بند کر دیتے بس۔
آپ تو صرف یہ کام کرتے ہیں، اصل چیز تو وہ بیچتے ہیں، اور وہ کیا اس میں ڈالتے ہیں اللہ عالم۔ حتیٰ کے بعد لوگوں نے تو تحقیق کی ہے کہ یہ پیپسین جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ نشے والی چیزوں کا ٹچ ہوتا ہے۔ یہ وہ ڈالتے بڑی قلیل مقدار میں ہیں کیونکہ یہ سلو پوائزن ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کا تجربہ کریں کہ چھوٹا بچہ ہوئے نا 1 سال کا 2 سال کا، اس کو چمچ سے ذرا 2-3 دن پیپسی پلائیں، پھر اس کے سامنے وہاں جا کے بوتل رکھ لیں، وہ یہاں تک گھسٹ کے جائے گا، بوتل ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ نشہ لگ گیا نا۔ اس لیے یہ تقوی کا کام ہے، متقی لوگوں کا کام ہے جو بچتے ہیں۔ آپ ہمارا کیا ہے، ہمیں تو بس دعا کرو کہ اللہ حاضری قبول فرمائے اور معاف کرے۔ ورنہ ایک دفعہ بکری چوری ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کی، جس جگہ آپ رہتے تھے، تو لوگوں کو بولا یار بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 سال 4 سال میں مر جائے۔ ابھی اتنے دن یہاں سے گوشت نہ لو، یا تو باہر سے بکری خرید کر کے لے آؤ، بازار سے نہیں لینا، پتہ نہیں وہی چوری والی بکری نہ ہو۔ اب یہ احتیاط بھی کرتا ہے۔ اچھا، آپ جتنے پھل کھا رہے ہیں جی، آم کا موسم ہے، سیب کا موسم ہے، اور اس کے بعد جناب کنوں کا موسم ہے، مالٹے کا موسم ہے، یا جتنے پھل ہیں، اگر اس کی فقہی طور پہ تحقیق کریں گے تو کھانا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضور کی حدیث ہے کہ کوئی ثمر اس وقت تک نہ بیچا جائے جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے، یعنی اس کو عملی لگ جائے، نظر آئے۔ ہم تو 3-3 سال کا کٹھے بیچ دیتے ہیں، حلال کیسے ہو گیا؟ یہ تو بس میرا بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کریم ہے، بس بخش دے۔ میری بیٹی آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے دوپٹہ اتارا گھر میں کمرے میں بیٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے منع ہے نا۔ احرام کی پابندی جو ہے یہ ہوتی ہے کہ عورت خوشبو نہ لگائے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، اپنے خاوند کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہ کرے، یہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو تب بھی ہو، یا اس نے یہ برگر کھایا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عمرہ آپ کا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو امام اہل بدعت ہیں، کیسے پتہ لگے کہ ابھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، 11ویاں کرتے ہیں، سمجھ لو کہ اہل بدعت ہے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاؤ جی حضور پاک تشریف لے آئے ہیں، عرس مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، قبروں پہ چادریں جو ہیں بدعتی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں مدینہ شریف جا رہی ہوں، ہم عورتوں کو ریاض الجنہ میں جانا چاہیے، ہاں بالکل موقع ملے کیوں نہ جائیں۔ بی بی عائشہ نہیں جاتی تھی، یہ کیا بات ہے؟ اور بی بی عائشہ کے گھر سے ہی ممبر تک روضۃ من ریاض الجنہ ہے، بالکل جائیں، ادب سے جائیں، اور شریفانہ لباس پہن کے جائیں، میک اپ سنگار وغیرہ کر کے نہ جائیں، درود شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ حرم میں اکثر صفائی والے جوتے اٹھا لیتے ہیں، انہوں نے دکان نہیں بنائی ہوئی، بیچتے نہیں ہیں وہ۔ اگر وہ نہ اٹھائیں نا تو تم تو چل ہی نہ سکو، سارے راستے جوتے سے بھرے ہوئے ہوں، آپ تو پھینک دیتے ہیں نا، جہاں مرضی آئی پھینک دیا۔ یہ تو شکر کرو کہ اٹھا دیتے ہیں۔ ایک عورت نے عدالت سے خلع لی ہے، اور عدالت میں خاوند کی موجودگی میں کورٹ نے فیصلہ کیا، وہ خلع تو ٹھیک ہو گیا، اب وہ عورت لوٹنا چاہتی پھر دوبارہ نکاح کرے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل آپریشن کے ذریعے اولادیں بند کروانے کا رجحان بالکل حرام۔ یہ منصوبہ بندی کرنا یا آپریشن کر کے وہ نس الگ کر دینا،
یا نس بندی کرنا ہے، سب حرام، قطعا ناجائز۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ عورت بیمار ہے، مریض ہے، کمزور ہے، اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ابھی اگر حمل ہوا، بچہ ہوا، تم برداشت نہیں کر سکو گی، تو وہ اگر چاہیں تو 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، مستقل ختم نہ کرائیں۔ کہتے تھے کہ میں نے ایک عمرہ کیا، حلق کروا دیا، احرام کھول دیا، 1 روز کے بعد دوسرا عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، صرف کان کے قریب کو جب بال کینچی سے کاٹ دیے، دم پڑ گئی جناب۔ آپ کو دوسرے عمرے کے بعد بھی حلق کرانا تھا، بال ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ اگر گنجا آدمی بھی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ نماز پڑھتے وقت بھول جاتا ہوں، بہرحال اس کا علاج یہ ہے کہ نماز میں جو الفاظ پڑھو نا اس پہ غور کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، غور کرو۔ یہ چند دن جب ایک ایک حرف پہ غور کرو گے، اسی طرح سجدے میں جاؤ، سبحان ربی الاعلی، غور کر، انشاءاللہ پھر نہیں بھولے گی۔ یہ تم نے اگر ایکسپریس ٹرین چلانی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بھول رہی ہے، اور کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مسجد کی زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کے پلاٹ یا تعمیرات بالکل نہیں کر سکتے، نہ پلاٹ خرید سکتے ہیں اور نہ مسجد کی تعمیر کر سکتے۔ یاد رکھو، وہ ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ پوچھا تھا مجھ سے، پرانی بات ہے، کہتا ہے جی کہ آخری کیا وجہ ہے زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد پہ نہیں لگ سکتی؟ میں نے کہا جی ایک بتائیں، مسجد کس کی ملکہ، کس کے گھر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا۔ میں کہا اللہ غریب ہے؟ کہتا نہیں جی وہ تو غنی ہے۔ میں نے کہا غنی کو زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ وہ جب غنی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو، کوئی شرم کرو، دینا ہے تو ہدیہ دو۔ اچھا ایک طریقہ ہے، میں سے آج کل مولوی صاحبان بھی وہی کرتے ہیں عام طور پہ، مثلا مسجد میں یا مدرسے میں ضرورت ہے اور پیسے ہیں زکوٰۃ، آپ وہ طلباء کو دے دیں، لیکن ان سے شرط نہ کریں، طلباء کو دے دیں، جب طلباء اس کے مالک بن جائیں گے، اب طالب خود مسجد پہ لگا دیں تو ان کی مرضی، کیونکہ وہ تو مالک ہے نا، وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن پابندی نہیں لگانی کہ بیٹا تم کو پیسے دینا لگانے مسجد پہ، پھر تو ادا ہی نہ ہوئی زکوٰۃ، شرط باقی رہ گئی۔ ایک ہمارے علاقے میں تھے، وہ بڑا استاد تھا، وہ کیا کرتے مثلا کہ زکوٰۃ لگتی ہے سال گزرنے کے بعد، اس کے جو پیسے تھے نا اکاؤنٹ میں، وہ 11ویں مہینے میں بیوی کے نام کر دیتا تھا۔ جی اب میرے پاس تو کچھ نہیں، اکاؤنٹ ہے ہی کچھ نہیں، زکوٰۃ کیا دوں؟ اچھا وہ بیوی کے پاس پڑے رہے تھے، جب 11 مہینے گزرتے پھر خاوند کے نام کر۔ میں نے کہا یار دھوکھا کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ سال نہ گزرے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اس طرح تو میں نے کہا تیری ساری زندگی انشاءاللہ سال نہیں گزرے گا، لیکن جس دن تیرے سال گزر گئے اس دن کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نفلی طواف کے بعد جو دو رکعات پڑھتے ہیں واجب الطواف ہے۔ ہر نفلی طواف کے بعد زمزم پینا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو پہلی دفعہ جب عمرے پہ آئیں تو اس وقت ہے کہ طواف کریں، اس کے بعد 2 رکعات پڑھیں، دعا کریں، زمزم پئیں، یہ تھوڑا ہی کہ ہر طواف کے بعد پیو۔ صفا کے آخری چکر کے بعد مروہ پر دعا مانگ کے 2 رکعات پڑھیں تو وہ ضروری نہیں ہے، ویسے بعض علماء نے لکھا ہے لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں، نہ حضور پاک نے پڑھی اور نہ صحابہ نے پڑھی۔ بعض علماء نے اس انداز میں لکھا ہے کہ اللہ نے چونکہ ہمیں عمرہ نصیب کیا، 2 رکعات شکرانے کے ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ ضروری تو نہیں ہے نا، اس کو دین تو نہ پڑھنا ہوگا۔ اب بعد احتشام علی وحید کیا ہے؟
سارے ٹھیک ہیں نام بابا، سارے ٹھیک ہیں. ہر طواف کے فوراً بعد نفل بالکل واجب الطواف ہے، ہر طواف کی بات ضروری ہے. مقام ابراہیم سامنے ہو تو افضل ہے، ورنہ جہاں مرضی ہے پڑھو. کہتے ہیں جی ہمیں عربوں کی تقلید کرنی چاہیے. کوئی عربوں کی تقلید تو ہم نہیں کرتے، ہم تو انبیاء کی اتباع کرتے ہیں. انبیاء کے بعد جو علماء ہیں ورثۃ الانبیاء ان کی تقلید کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ عربوں کی کرو. احرام کی حالت میں بے خیالی میں سر پہ 2 یا 3 منٹ کے لیے کپڑا ڈال دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. دم اپنے ملک میں نہیں دے سکتے اور مکے میں دیں گے، حرم میں دیں گے. ہدین بالغ الکعبہ، اس کو حرم میں پہنچاؤ. فلیبلغ الہدی محلہ. فرحت وحید پتہ نہیں جنت مرواق پتہ نہیں کیا ہے یار، مجھے بھی پتہ ہے. اولاد سب عورت ہو تو ماں باپ مرنے کے بعد ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا، بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. لیکن اگر اس کی اپنی لڑکیاں موجود ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے ماں باپ کو وارث بننے کی. مسجد سے باہر صفیں بنتی ہے، اگلی صفیں نظر آئے نماز ہو جاتی ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل ہو جاتا ہے. ایک شخص نکاح تو کر چکا ہے لیکن لڑکی لے نہیں جاتا. اب وہ لڑکی والے کہتے ہیں یا تو رخصتی کرو یا طلاق. وہی گنہگار ہے جو نہیں لے جاتا. ایسے آدمی سے بہتر ہے کہ طلاق لے لو. جو ابھی یہ کر رہا ہے آگے کیا کرے گا. حضور پاک کی حدیثوں میں رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے. تو اس لیے دونوں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی عمرے تو بڑے کیے ہیں لیکن حج نہیں کیا. اللہ نصیب کرے، اس کے اپنے بس میں تھوڑا ہے. اللہ نصیب میں لکھیں گے تو آئے گا نا. کتنے لوگ ہیں جو مکے میں رہتے ہوئے حج نہیں کرتے، 20 سال رہ گئے مکے میں، حج نہیں کیا. کبوتر کو دانا ڈالنے کے لیے پیسے دیے، وہ تو ضرور ڈالیں لیکن ایسی جگہ جہاں وہ دانے گندم پاؤں میں نہ آئے. والدہ ضعیف ہیں، ویل چیئر پر ہیں، پیشاب کا مسئلہ ہے، بار بار پیشاب ان کا نکل جاتا ہے. تو میرا بھائی وہ نیچے اپنا کپڑا رکھیں یا پیڈ باندھیں، لیکن ایک نماز کے لیے جو وضو کریں گے نا، مغرب کے لیے مغرب سے جو وضو کریں عشاء تک وہ کافی ہے. طواف کرتی رہیں، نکلتا رہے پیچھے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں. اسی طرح اگر کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. اگر 3 طواف ہم نے اکٹھے کر لیے تو بعد میں 2 رکعت تینوں کی پڑھیں گے. اگر فرض نماز میں امام کے پیچھے تسبیحات جو ہے رکوع یا سجود میں زیادہ پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. سجدوں کے درمیان میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی. نہ آتی ہو تو وہ دعا نہ پڑھے جو اپنی زبان میں شروع کر دو. زندہ لوگوں کے لیے طواف ہوتا ہی نہیں تو نیت کیا مطلب. ایک تو یہ آپ لکھ دیتے ہیں نا امام مکد، نہ میں امام ہوں نہ میں پیر ہوں. یہ بات یاد رکھنا، نہ میں امام ہوں نہ خطیب ہوں نہ پیر ہوں. بس کبھی مجھے بلا وجہ نہ لکھا کہ بعد کہتے ہیں خطیب حرم. خطیب کعبہ تو وہ ہے جو امام معین ہے حکومت کی طرف سے. ہر آدمی جو درس دیتا ہو وہ درس تو ہے، خطیب تو نہیں ہے. وہ بندے نے 22 کو عمرہ کیا تھا، عمرے کے لباس میں ہی سر بھی منڈوایا، دوبارہ عمرہ کیا، سر کے اوپر بال نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہیں منڈوایا. تو پھر کیا کیا؟ نہیں منڈوایا، دم پڑ گئی. اس طرح بھی پھرواؤ، دم بھی ادا کرو. داڑھی پر رنگ لگا سکتے، لگانا چاہیے. ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ داڑھیوں کو اپنا رنگ دیا کر، خضاب لیکن کالا نہ ہو. بس اتنی بات کا خیال رکھیں.
وطر عشاء کی نماز کا وطر واجب ہے، بالکل، حصہ کیا مانا؟ عشاء فرض ہے، وطر واجب ہے۔ حضور پاک وطر بھی پڑھتے تھے اور دعائے قنوت بھی اس میں پڑھتے تھے۔ باقاعدہ کوئی حدیث کی کتاب کھولو، ساری حدیثیں پڑھ لیا کرو، پھر تمہیں کسی پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہینڈ بیگ میں جو ہمارے ہاتھ میں تھیلا ہے قرآن ہے، حمام میں نہ لے جاؤ، باہر رکھو۔ جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا جو ہے بدعت ہے، اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے۔ قرآن بھی حکم دیتا ہے کہ میرے مدنی پہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اور حضور نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اللہ ان پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کسی حدیث میں نہیں، جو ایک دفعہ انگوٹھا چومتے ہیں تو پھر اللہ کیا بھیجتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے، لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن پاک نماز میں پڑھا کر پیسے لے، ایک ہے کہ امام کی تنخواہ یا مدرس ہے قرآن پڑھانے والا تنخواہ لینا جائز ہے۔ پہلے زمانے میں تو بیت المال تھے، ان سے ملتا تھا، اب وہ کہاں سے کریں؟ چوری کریں؟ یہی تو ہے نا، جب تم مولویوں کو پیسے نہیں دیتے ہو، انہوں نے بھی تمہیں الحمدللہ لگا دیا لائن پہ، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر کل شریف، اتنے میں انشاءاللہ اور شریف ہی تو مر جائے گا نا۔ انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک بدلہ لیا ہے تم سے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں 15 سال پڑھ کر گیا ہے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میرا بھائی دعا ہاتھ اٹھا کے ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا جو ہے یہ حضور پاک نہیں کرتے تھے، دعا مانگتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن دوسری حدیثوں میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، تو اس لیے حل یہ ہے کبھی اٹھا دیا کرو، کبھی نہ اٹھایا کرو، تاکہ بدعت نہ ہو۔ ہم تو خیر وہاں 3 دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ کسی کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا، کہتا کہ یہ سارے مشرک ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے۔ اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے۔ دعا میں کسی کا وسیلہ نہیں ہو، سیدھی دعا، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لو، کسی میں وسیلے کا لفظ ہے؟ ہمارے یہاں ایک معروف شخصیت ہیں، پیر صاحب ہیں، مسئلہ پوچھا، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں مجھے نہیں آتی، نہ ہی مجھے درود پاک آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، کیا کروں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو طواف کے دوران وہابیوں کو گالیاں دیا کرو، ماشاءاللہ۔ دیکھو پیر ہو تو ایسا ہونا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسا مسلمان ہے جی جس کو درود شریف بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، اللہ کا نام بھی نہیں آتا، پھر ہے کیا؟ پھر طواف کرنے کیوں آئے گا؟ پیر صاحب ایسے آدمی کو اپنے پاس رکھو، اس کو صرف گالیاں پڑھایا کرو۔ اسی طرح اصل میں یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی میں ایک دفعہ غصے میں آیا نا، تو کتاب میں لکھا تمام اہل سنت کے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، تبلیغی ہیں، اس کے بعد آگے لکھا لعنت 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 لعنت، وہ سارا کتاب میں لکھا ہوا۔ تو حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ یہ اس کا وظیفہ تھا، اللہ نے اس کے مقدر میں درود نہیں رکھا، لعنت ہی لکھی، اس لیے اس کی زبان سے نکلتی ہی لعنت تھی۔ مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے، نہ ملے تو سارے حرم میں پڑھ لو، یہاں بھی نہ پڑھ سکو ہوٹل میں جا کے پڑھ لو۔ خاندان کے تمام مرحومین کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک، زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے۔ حرم طواف کے لیے نفلی ہو یا واجب تب 2 رکعت پڑھنی ہے۔ کوئی عورت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کی اور وہ دوبارہ مسجد عائشہ جانا نہیں جائے گی، نیت تو کر کے آئی ہے، وہ میقات سے بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کرے، عمرہ کرے، پھر کیوں جائے نیت کرے؟ نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے۔
جی کہ یہاں پر عصر کی نماز جو ہے فقہ حنفی کے مطابق جلدی پڑھی جاتی ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، چاہے وہ ہمارے مسلک کے مطابق وقت نہیں ہوتا، لیکن نماز جماعت کی نہ چھوڑیں کبھی بھی۔ بار بار عمرہ کرتے ہیں، بالکل جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کریں گے، اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے وہ غربت کو اور گناہوں کو مٹا دیتا۔ میں اور میری بیوی نے بے وضو کے ساتھ عمرہ کے 5 چکر وضو کے ساتھ کیے، 2 چکر فرض نماز کی وجہ سے نہیں کیے اور وضو کے لیے چلے گئے۔ بیوی میری نے جب دوبارہ وضو کیا کپڑے سے اوپر اس طرح کا مسح کر لیا، کپڑے کے اوپر تو مسح ہوتا نہیں، اس کا تو وضو ہوا ہی نہیں، اور جو آپ نے چکر نہیں کیا پورا طواف ایک دفعہ دوبارہ دہراؤ آرام سے کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں یہ طواف کر رہے ہیں۔ باقی آپ کی بیوی جو کپڑے کے اوپر مسح کرتی ہے وضو نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنا جو ہے سنت الانبیاء ہے، اور نہ رکھنے والا فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبے میں ایک نماز با جماعت پڑھنے کا انشاءاللہ 27 لاکھ ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے قوت بھی دی ہے، جوانی بھی ہے، شہوت بھی زیادہ ہے، لیکن وہ شادی کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ بتایا۔ تو حضور نے خود بتایا اللہ کے بندے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، ومن لم یستطع فلیصم، اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے زیادہ رکھے، فإن الصوم له وجاء، روزہ جو ہے اس کی شہوت کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے روزے رکھو یا کوئی ٹھنڈی چیزیں پیا کرو۔ اور بعض حکمانوں نے لکھا ہے آپ کے ملک میں ہوتا ہے نا شیشم کا درخت، شیشم بھی کہتے ہیں ٹالی بھی، اس کا پانی نکال کے 3 دن پیو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہجڑے ہو جاؤ گے، پھر بیوی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جان چھوٹی۔ اگر بندہ حفظ کی نیت سے سجدے کی آیت مبارک بار بار پڑھتا ہے، سجدہ ایک دفعہ ہوگا۔ جمعہ کے مبارک کی رکعتیں 4 رکعتیں پہلے، 2 رکعت فرض، اس کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت، باقی 2 رکعت پڑھتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا۔ ہم 4 رکعت پڑھیں گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ اگر حافظہ کمزور ہو، ایک تو گناہ کرنا چھوڑ دے، اور دوسرا اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یہ زیادہ پڑھ کے دعا مانگا کرے۔ اگر خزان میں بلی گر گیا پتہ ہی نہیں تھا تو اب جناب